Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو کچھ بھلائی میں سے تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے، یہ بہتر ہے اور یہ بڑا اجر ہوگا۔ میرے بھائی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ابدی عالمگیری شریعت کے ایک اہم رکن کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انہی بنیادی اصولوں میں سے ہے جن پر شریعت کا دار و مدار ہے، جسے ہم اور آپ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ زکوٰۃ کے رمضان المبارک کے اندر میرے بھائی نکالنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی ترغیب دیا کرتے تھے، اس لیے کہ رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے میرا اللہ دوہرا اجر ثواب عطا فرماتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے۔ روایت میں الگ الگ ہے، کہیں 10 گنا، کہیں 7 گنا، کہیں 700 گنا، کہیں 70 گنا۔ اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے زکوٰۃ کے فضائل بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ صدقہ فطر، اگر موقع ٹائم ملا تو اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میرے بھائی، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے، آپ اسے سب سے پہلے جانیں۔ زکوٰۃ اس چیز کو کہتا ہے کہ جو اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی حصے کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال کر اس کے حقدار کو مالک بنا دینے کا نام ہے۔
یعنی زکوٰۃ اپنی ملکیت میں سے ایک مخصوص خدائی حصے کے حق کی ادائیگی کے لیے نکال کر زکوٰۃ کے حقدار کو مالک بنا دینے کا میرے بھائی نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو تمام تر گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار میرے بھائی مالدار نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے حقدار زکوٰۃ کا مالک غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہ نکالیں اور زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا تو دونوں مال خلط ملط ہو جائے گا مل کر، جو آپ کے مال کو ایک دار بنا دے گا۔ اگر آپ اس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی مضرتوں کا، نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیا تو صرف آپ کا مال میرے بھائی صرف پاک اور صاف نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ کے دل کے اندر مال کی حرص ہے، لالچ ہے، یہ مہلک بیماری، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات دے کر منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب حجۃ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نکالنا انسان کے دلوں سے مال کی حرص لالچ کو مٹا ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیتیں شروع میں فرمائی ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ قرض حسنہ میرے اللہ کو ہم کیسے دیں گے؟ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، ان کی اعانت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، گویا کہ میرے اللہ کو دینا ہے، میرے اللہ کو خوش کرنا ہے، میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائی حدیث کے اندر زکوٰۃ کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خاص طور سے زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھاتے تھے، زکوٰۃ نکالنے کو کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے جب آپ زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، چند صحابہ کرام کے علاوہ کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھا۔ ارے میرے بھائی، صحابہ کے تو کھانے کو لیے نہیں ملتا تھا، ان کے اوپر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوتا؟ لیکن میرے بھائی، جب میرے نبی اعلان کرتا مسلمانوں کی مدد کے لیے، جنگ کے لیے، تو میرے بھائی تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے مال کو لے کر دوڑ پڑتے، جہاں تک کہ اگر ان کے یہاں صرف مٹی کا لوٹا ہوتا تھا اس کو لے کر دوڑ پڑتے، روٹی کو لے کر دوڑ پڑتے، جو کو لے کر دوڑ پڑتے۔ یا اللہ کے رسول، ہمارے پاس صرف یہی ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ لیکن آج ہمارے زمانے مالدار کو، جو مسلمان ہیں، ان کو زکوٰۃ نکالنے میں بھی وہ کنجوسی برتتے ہیں، ان کو بوجھ لگتا ہے۔ حالانکہ فضول خرچی کرنے میں وہ حاکم تائی کے بھی باپ بنتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی باری آتی ہے، طرح طرح کے بہانے استعمال کرتے ہیں، بہانہ شروع کر دیتے ہیں، مسائل کو پوچھتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ کو اوپر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے، صدقہ فطر واجب نہیں بھی ہے، 1 روپیہ یا 100-200 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دینے پہ آپ کنگال نہیں ہو جائیں گے۔ آ رہا ہے، دیکھیے گا مسلمانوں کے گھراؤں میں مسلمانوں کے بچے نہ جانے کتنے ہزار روپے کے ڈریس پہنیں گے، لیکن زکوٰۃ نکالنے میں، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرنے میں نہ جانے کیسا ہمارے مسلمان بھائی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن میرا اللہ مالداروں سے سوال کرے گا، پوچھے گا، میرے بندے، میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، دنیا کے اندر میں پیاسا تھا، تو نے
مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ دنیا کے اندر میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کیسے بھوکا رہ سکتے ہیں؟ آپ تو پوری کی پوری دنیا کی جانداروں کو رزق دینے والے ہیں۔ میرے مولا آپ پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ آپ سب کو پلانے والے ہیں؟ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں جبکہ آپ حی القیوم ہیں؟ آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ تو میرا اللہ کہے گا کہ میرا ایک غریب بندہ تیرے سامنے بھوکا رکھا، بھوکا سوتا تھا، پیاسا رہتا تھا، تو نے اسے کھانا اور پانی کیوں نہیں پلایا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، کپڑے پہناتا، پانی پلاتا، اس کی مدد کرتا تو مجھے پالے گا۔ ارے میرے بھائی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی اعانت کرنا، غریبوں کی عیادت کرنا، بلکہ میرے اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے اور میرے جنت کی آرزو کرنا ہے۔ میں نبی سے پوچھا گیا، ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سب سے اچھا اسلام کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، ان کی عیادت کرنا، اگر بیمار ہیں تو بہت سارے میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث زکوٰۃ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں جب سورج صبح میں طلوع ہوتا ہے روزانہ میرا اللہ کا جو فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے راہ میں، جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مال میں برکت عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ میرے مولا جو اللہ کے نام پہ یا تیرے راستے میں دینے میں بخل کرتے ہیں اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ میرا اللہ کا میرے بھائی نورانی مخلوق فرشتے دعا کر رہے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں، کیا ان کی دعا اور بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ جہاں میرے بھائی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، انعامات کی بارشیں برسائی گئی ہے، وہیں پر جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے اوپر سخت وعیدیں بھی آئی ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم۔ یعنی جو لوگ روپیہ پیسہ مال جمع کر کے گن کے اکٹھا کرتے ہیں، اگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، قیامت کے دن میرا اللہ اس کے مالوں کو، روپیے پیسے کو جہنم کی آگ میں دبا کر اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے باڈی کے ایک ایک پارٹس کو داغا جائے گا۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں اس کا مال قیامت کے دن میرا اللہ اس کے مال کو ایک گنجا اور اندھا سانپ کی شکل اختیار کر دے گا، جو اس مالدار کے پیچھے وہ سانپ اس کو ڈسنے کے لیے دوڑے گا، وہ بھاگے گا، حالانکہ بھاگتے بھاگتے وہ مالدار اپنا ہاتھ اس اژدہا، اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قیامت کے دن میرا اللہ کا فرشتہ اس کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر ان کی نظر پڑے گی مالداروں کی، وہ چیخے گا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے۔ میرے نبی فرمائیں گے کیا دنیا کے اندر میں نے تم کو اللہ کا حکم نہیں سنایا تھا، کہ میں نے تم کو عذاب الیم سے نہیں ڈرایا تھا؟ یہ کہہ کر میرے نبی آگے نکل جائیں گے تو اللہ کے وہ فرشتے اس کو گھسیٹ جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ زکوٰۃ میرے بھائی نہ نکالنے والے کی سزا میں نبی کی حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت حاتم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، ایک محفل میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، دل دہلانے والا ان کا بیان تھا، اللہ والے تھے۔ اللہ والے کی میرے بھائی بات میں بھی اثر ہوا کرتی ہے، ان کی آنکھ میں بھی اثر ہوا کرتی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کے قبروں کو آج چند نااہل مسلمان پوجتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں،
وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے اپنی نگاہ سے جتنی دور تک بستی تک ان کی نگاہ گئی، ان کی نگاہ کی برکت سے اتنے لوگ میرے بھائی، اتنے بستی والے مسلمان ہوں گے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ والے بیان کر رہے تھے، لوگوں کو دکھتا اللہ تھا۔ حاتم رحمت اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ اب لوہا گرم ہے، چوٹ مارنا چاہیے۔ توبہ کرانا لوگوں کو شروع کر دیے، لوگوں نے توبہ کو شروع کیا، توبہ کیے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کیے۔ جن لوگوں نے توبہ کیا ان میں سے ایک کفن چور بھی تھا، انہوں نے بھی توبہ کر لیا۔ بعد میں ان کے ساتھیوں نے اس کفن چور سے پوچھا، ہمیں معلوم ہے کہ تو کفن چور ہے، تو نے آج اللہ سے سچا توبہ کیا ہے، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو ذرا یہ بتا تو نے اب تک کتنے کفن کو چرائے، اور تو نے مردے کے حالات کا کس حالت میں تو نے مردے کو دیکھا؟ وہ کفن چور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے 20 سال کے اندر 7000 قبروں کو پھاڑا ہے، ان کے کفن کو نکالا ہے، لیکن خدا کی قسم 7000 جو قبر والے تھے ان میں سے صرف 100 آدمی کا منہ قبلے کی طرف تھا، ان میں سے صرف 6900 آدمیوں کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ آگے فرماتے ہیں وہ لوگ مالدار تھے، یا جو مالدار نہیں تھے صاحب نصاب تھے، وہ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے، غریبوں کا مال کھایا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے۔ 7000 مردے کے اندر صرف 100 آدمی کا منہ قبلے کی طرف تھا، باقی سارے آدمی کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا۔ بتائیے ان کا کیا حال ہوگا؟ خدا رحمے بھائی کو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ نکالا کریں۔ آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذاہب میں یہ غریبوں کی مدد کرنے کا نظام نہیں ہے، کسی بھی شریعت میں، لیکن ہمارا اسلام اتنا اعلیٰ مذہب ہے جو تمام کے تمام مذاہب کو نیچے کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، خدا را غریب کو بھی حق دیں، وہ بھی اچھا کھائیں، وہ بھی اچھا پہنیں۔ اگر آپ عید کی نماز کے لیے لاکھ ہزار کروڑ کے آپ کپڑے پہن کر اور اتنے پیسہ خرچ کر کے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر آپ کے بغل میں جو پڑوسی ہے بیچارہ غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے نماز پڑھنے جا رہا، کیا اللہ کا غضب آپ کے اوپر نہیں اترے گا؟ آپ کے گھروں میں کئی ہزار کے پکوان پک رہے، لیکن غریب کے بچے کی ماں صرف چولہے کے اوپر پانی گرم کر کے بچے کو تسلی دے رہی ہے، بچہ چپ ہو جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا، میں تجھے کھلاتی ہوں۔ کیا آپ اللہ کے مجرم نہیں بنیں گے؟ خدا را میرے بھائی، زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہوا کرتی ہے۔ آج دنیا کا آپ چکر لگائیے، اخباروں میں پڑھیے، نہ جانے کتنے ہمارے ایسے مسلمان بہنیں ہیں جو فاقے کی وجہ سے کوٹے کے اوپر جا کے بیٹھ چکی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیچاری کیا کریں؟ آج کافر غیر مسلم ہماری مسلمان بہنوں کو پکڑ کر غلط کام ان سے کروایا جا رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ کتنے ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں، اگر آپ صاحب نصاب میں زکوٰۃ نکالا کریں، زکوٰۃ نکالا کریں، بہت سخت قرآن کریم کے اندر بھی، میرے نبی کی حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے۔ جب میرے نبی اعلان فرماتے صحابہ کرام دوڑ پڑتے، اسی لیے میرا اللہ نے قرآن کریم کے اندر مال خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ہم جو اپنے بندے کو رزق دیے ہیں اب وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، بہت ہی اچھا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا مدینے والے کا لقب انصار ہے۔ انصار کے معنی کیا ہے؟ دور کا لقب پڑا۔ مکے والے کا لقب مہاجر ہے، یعنی وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینے والے کو انصار کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ اس کے معنی پہ غور کریں۔ انصار کے معنی مدد کرنے والے کیا آتے ہیں؟ جب ہمارے مسلمان صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ والے ایسی
میرے بھائی ان کی مدد کی، یعنی جن کے پاس 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے دیا، دوسرے ہمارے مہاجر سب کی شادی کرائی، جن کے 2 ایک ہمارے مہاجر کو دے دیے، جن کے پاس 2 کھیت تھے دوسرے مسلمان کو دے دیے۔ اتنی انہوں نے ہمارے مہاجر مسلمانوں کی مدد کی، میں نبی نے ان کا لقب ہی انصار کر کے یعنی مدد کرنے والا۔ خدا را میرے بھائیوں، جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں نکالا جاتا، رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی تاکید اس لیے ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، غیر رمضان میں آپ کے مال پر ساس پورا ہو جاتا تو آپ اس وقت بھی زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور صدقہ فطر میں آپ کو بتاتا تھا وقت کم ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اور بھی زکوٰۃ کی جو فضائل ہیں۔ صدقہ فطر، اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر ہم کیوں نکالتے ہیں، صدقہ فطر نکالنے کی وجہ کیا ہے۔ صدقہ فطر میرے بھائی اسے کہتے ہیں سمپل میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے اپنی جان کا شکرانے کے طور پر اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے میری آنکھ اتنی اچھی بنائی، ہاتھ اتنا اچھا بنایا اور پاؤں اتنا اچھا بنایا، ہم شکرانے کے طور پر اپنی جان کا صدقہ یا اللہ تیرے نام پہ دے رہے ہیں، اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور بھی سمپل میں علماء فرماتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں، جو آج ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کتنے گناہ کرتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ روزہ رکھ کر دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر موبائلوں میں غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، روزہ رکھ کر دوسروں کے برائیاں کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھ کر اتنے برے کام کر رہے تو آپ کا جو روزہ ہے میرے بھائی وہ مکمل کہاں ہوا، آپ کا روزہ پاک کہاں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں جو صدقہ فطر ہم نکالتے ہیں یہ تمام کے تمام جو گناہ ہم روزہ رکھ کر کرتے ہیں، صدقہ فطر کی برکت سے میرا اللہ میرے روزے کے گناہوں کو جو روزے کے اندر ناپاکی آ جاتی ہے اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ کا روزہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس حالت میں پہنچتا ہے صدقہ فطر کی برکت سے اس کا روزہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، تب میرا اللہ اس روزے کا جو اجر ہے، جو جزا ہے، جو بدلہ ہے بالکل صحیح سالم ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی تعریف میرے بھائی یہی ہے۔ اور صدقہ فطر کتنا نکالنا چاہیے، صاحب نصاب کون ہے، زکوٰۃ کے صاحب نصاب کون ہے، ابھی غور سے سنیں۔ صدقہ فطر آتا ہے چند چیزوں کا سے نکالا جاتا ہے، جو سے، گیہوں سے، کشمش سے، چھوارے سے۔ اب یہ نہ سمجھے ہمارے یہاں 60 روپے یا 70 روپے صدقہ فطر طے ہوا تو اتنا ہی نکالے، نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کی حیثیت زیادہ کی ہے آپ 200 روپے بھی نکال سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اگر آپ کی حیثیت ہے آپ کشمش کا اندازہ لگائیں، پونے 2 کے جی کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے ایک آدمی کے جان کا، پونے 2 کے جی آپ گیہوں سے نکالیں، جو سے نکالیں، کشمش سے نکالیں، کھجور سے نکالیں۔ کشمش زیادہ مہنگا، اگر آپ کو استطاعت ہے 1000-2000 نکال کے صدقہ فطر کے نام پر۔ اور صدقہ فطر میرے بھائی صرف بڑوں پر نہیں ہے، اگر عید کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا اس کے نام سے بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ اور زکوٰۃ ہم لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ میرے بھائی فرض ہے نماز روزے کی طرح، اگر ہم نہیں نکالیں گے بہت بڑا مجرم بنیں گے، بہت خطرناک ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے، سمپل میں 4 چیزوں سے زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ 4 چیز: سونا، چاندی، مال تجارت، رقم یعنی کیش۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کتنا ہونا چاہیے، یہ سارے کے پاس ہوتے اتنا چیزیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کتنا ہونا چاہیے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے
اور 7.5 تولہ سونا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا سونا چاندی نہیں تو کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، سب کو ہم حساب لگائیں گے، لکھیں گے اتنا گرام سونا، اتنا چاندی، اتنا رقم بینک بیلنس ہے، پھر ہم حساب لگائیں گے اتنا ہمارے مال تجارت ہے، یعنی ہم بائک کا کام کرتے ہیں، اتنا بائک ہے، ایک بائک کا دام 10,000 ہے، 10 ہے تو کتنا پہنچ گیا اس کو بھی لکھیں گے۔ اور جو 52.5 تولہ نہیں ہے تو چند گرام سونا ہے، چاندی ہے، تو ہم جو ابھی کیا ریٹ ہے سونے چاندی کا اس حساب سے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ جو نیو ہمیں گرام ملے گا، جو نیو ریٹ چاندی نہیں، بلکہ دکاندار کے پاس جائیں گے، سونا والے کے پاس جائیں گے، ان کا سونے کا نیا ریٹ نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان سے پوچھیں گے کہ سیکنڈ ہینڈ اگر ہم سونا بیچیں گے، چاندی بیچیں گے تو اس کا کتنا پیسہ، کتنا گرام، کتنا روپے آئے گا، وہ جتنا بتائے ان کو آپ لکھ لیں۔ یہ پورا آپ مینو بنائیں، بغل میں لکھ لیں، پھر آپ دیکھیں سونے جو ہمارے پاس 10 گرام 20 گرام اتنا گرام ہے، اس کا کتنا پیسہ ہوتا ہے، جو ہمارے سونے والے نے ہمیں ریٹ بتایا ہے اس کو لکھیں، پھر چاندی کا ریٹ لکھیں، جو اپنے پاس بینک بیلنس اس کو لکھیں، پھر جو ہمارے پاس مال تجارت ہے اس کو لکھیں، یہ سارے کی ساری چیزوں کو لکھیں، پھر ہم حساب سے پورا کتنا آتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کتنا بھی آتا، پھر ہمارے اوپر کتنا قرض ہے۔ مثال کے طور پر یہ سارے کے سارے چیزوں کا رقم 1.5 لاکھ ہوا، 1.5 لاکھ، پھر ہمارے اوپر قرض ہے 50,000 تو ہم 50,000 نکال دیں گے، 1.5 لاکھ میں 1 لاکھ ہمارا بچا، پھر ہم سونا کے دکان کے پاس جائیں گے، اب ہم اس سے نیا سونا کا ریٹ پوچھیں گے، اگر ہم اتنا گرام نیا سونا لیں گے تو کتنا ہوگا، اتنا گرام اگر ہم نیا چاندی لیں گے تو کتنا ہوگا، وہ جو بتائیں ان کو لکھ لیں، ان کو لکھ لیں، اور وہ بھی لکھ لیں، یہاں جو کاغذ پر لکھ رہے ہیں وہاں اس کو لکھ لیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں، سونے کا نہیں، سونا زیادہ مہنگا، چاندی کا جیسے 30,000 چاندی وہ بتائے، اب ہم دیکھیں جو ہمارے پاس ہے 30,000 انہوں نے بتایا، 52.5 تولہ کے حساب سے 30,000 ہو رہا ہے، ادھر 1 لاکھ ہمارا بچت ہے، اب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے کہ جو میزان ہے زکوٰۃ فرض ہونے کا 52.5 تولے کا ہمیں دکان والے نے مثال میں دے رہا ہوں 30,000 آیا ہے، ادھر ہمارا 1 لاکھ بچ رہا ہے، 30,000 سے زیادہ 1 لاکھ ہے، اب ہم 1 لاکھ پر زکوٰۃ نکالیں گے، اور 1 لاکھ کا زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے 2,500 روپے 1 لاکھ کا زکوٰۃ میرے بھائی نکلتا ہے۔ اور صدقہ فطر اگر کوئی کنفیوز ہے زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں میرے بھائی بعد میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اگر کوئی کنفیوز ہے صدقہ فطر کن کے اوپر میرے بھائی واجب ہے، یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے۔ صدقہ فطر سمپل میں یہ جو 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ فرض ہونے کا، یہ ایک اس میں اور ایڈ کر لیجئے، ضرورت سے زائد مال۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جن کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، کیش یعنی رقم ہو، اور ایک اس میں زیادہ ہے صدقہ فطر میں ضرورت سے زائد مال۔ آپ کے گھر میں 50,000 کا صوفہ ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر رہے، شو کے لیے رکھے ہیں، تو آپ وہ بھی صدقہ فطر میں جوڑا جائے گا۔ یوز نہیں کر رہے ہیں، شو کے لیے رکھے ہیں، دکھانے کے لیے، یوز نہیں ہو رہا، وہ بھی ضرورت سے زائد مال میں آئے گا، اس کو بھی ہم جوڑیں گے۔ سب ملا کر اگر اتنا رقم ہمارے پاپوں پر ہوتا ہے تو صدقہ فطر ہمارے اوپر بھی واجب ہے، نہیں دیں گے تو میرے بھائی گنہگار ہوں گے۔ اور صدقہ فطر کتنا روپیہ نکالیں؟ ایک آدمی کا آپ کے تمل ناڈو میں طے ہوا ہے 70 پر 5 روپیہ، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، گونگا ہو، اندھا ہو، سب کے اوپر اگر آپ کے بچے ہیں سب کے نام سے 70 پر 5 روپے آپ کے تمل ناڈو میں طے ہوا ہے۔ 100 روپے نکال دیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے، جتنا خرچ کریں گے میرے مسلمان بھائی اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔
یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا میرے بھائی مینو بنائیں، اپنے گھر جائیں، کاغذ لائیں اور اپنی بیوی بچوں سے پوچھیں ہمارے گھر میں کتنا سامان، اس کو لکھیں، پھر دکاندار کے پاس جا کے پوچھیں، پورا میرے بھائی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالیں اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ میرے بھائی وہ پورے دن ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اعتکاف میرے بھائی وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ چند 2 منٹ میں آپ کو جو اعتکاف کے ضروری مسائل وہ بتاتا چلوں۔ اعتکاف کی بہت زیادہ میرے بھائی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی ہر سال جب مدینہ آئے اعتکاف میں رہا کرتے تھے۔ 10 دن سنت مؤکدہ ہے، اپنے اوپر واجب کوئی نہ سمجھ لیں، فرض کفایہ نہ سمجھیں، اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی کنٹینیو اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جب مدینہ آئے صرف 2 مرتبہ میرے نبی سے قضا ہوئی، ایک جب عمرہ کے لیے گئے تھے، ایک فتح مکہ کے وقت 2 مرتبہ قضا ہوئی، لیکن جب اگلے سال رمضان 10 کے بدلے میں میرے نبی نے 20 دن کا اعتکاف رکھا تھا، اور ایک مرتبہ پھر جو قضا ہوا تو غیر رمضان میں میرے نبی اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور جب جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں چند چیزوں کا میرے بھائی خیال کریں کہ اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے؟ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ فون پہ زیادہ باتیں کر رہے ہیں مسجد سے باہر، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا خیال کریں۔ آج جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا مسجد کے اندر جو موبائل پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی خلل ضرور پڑتا ہے۔ اگر آپ کو مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر دکانیں چلانا ہے تو پھر آپ کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باتیں کم کریں، اور مسجد سے باہر اگر آپ جا کے باتیں کریں تو اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر مسجد کے باہر آپ زیادہ گئے، شریعت جو میرے بھائی عذر ہے، اگر بلا عذر آپ مسجد سے باہر گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جسے ہم نہیں سمجھتے، ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں میرے بھائی وقت کی قلت میں اپنی باتوں پر سمیٹ کر انشاءاللہ بتاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کتنا ہوتا ہے، میں لکھ کے آیا ہوں۔ 87 گرام 480 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس چاندی 87 گرام 87 گرام اور 480 ملی گرام چاندی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اتنا چاندی نہیں ہے پھر بھی آپ دکان والے کے پاس جائیں، کتنے کا آپ دام ریٹ معلوم کریں، کتنا ہزار وہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر آپ گھر میں آئے دیکھیں میرے پاس پیسہ کتنا ہے، مالک تجارت کتنا ہے، دوسری چیز کتنا، سب ملا کر اگر جو سونار میں سونے والے نے آپ کو ریٹ بتا کتنا اگر آپ کے پاس ہو رہا آپ کو اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 87 گرام اور 480 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور چاندی 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی 612 گرام اور 360 ملی گرام اگر آپ کے پاس ہے تو میرے بھائی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ لکھ لیں اور دکان والوں سے جا کر پوچھ لیں اتنے گرام کا کتنا پیسہ ہوتا ہے، آپ کیلکولیٹ کریں، ساری چیزوں کو ملائیں، اگر اتنا آپ کے پاس ہوتا ہے میرے بھائی غریبوں کی مدد کریں، زکوٰۃ نکالا کریں۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے۔ آج سب غریب بنے پھرتے ہیں، ہر کسی کو زکوٰۃ نہیں دے دیا جاتا۔ اور ایک جو اہم مسائل ہے، جب کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اس کو بول کر دیں، اگر آپ بنا بولے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ چھوٹی بات ہے لیکن بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ نکالا، کسی کو جا کے پکڑا دیا، بولے نہیں ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، آپ کا زکوٰۃ صحیح معنوں میں نہیں نکلا۔ آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دیں تو بول کرتے ہم زکوٰۃ کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں، اور غریب کا تحقیق کریں، صحیح معنوں میں یہ غریب ہے۔ آج ہر کوئی غریب بنا پھرتا ہے، اس چیز کا میرے بھائی خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔